بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث الشمس الشمس تطہر الارض وکل غیر منقول۔ بات ہماری چل رہی تھی مطہرات میں، ایک ہم نے ذکر کیا مطہرات میں الماء پانی کو، دوسرا اس میں ہم نے ذکر کیا الارض زمین کو۔ ان مطہرات میں تیسرے نمبر پر جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے الشمس۔ سورج مطہرات میں سے ہے۔ سورج نجس زمین کو پاک کرتا ہے۔ سورج ہر اس شے کو پاک کرتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ناقل نہ ہو سکتی ہو، سورج اس کو پاک کرتا ہے۔ ہم نے دیوار بنا دی، فرض کرو اس میں جو مٹی وغیرہ لئی یا سیمنٹ لگائی یا جو بھی اس میں ہم نے کیا، وہ پانی نجس تھا یا وہ نجس ہو گئی، سورج اس کو پاک کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ بھی تفصیل آئے گی کہ وہ کیسے پاک کرے گا۔ تو پس سورج غیر منقول اشیاء کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خوب، آگے چند ایک مثالیں بھی ہیں۔ سورج کیسے پاک کرتا ہے؟ بلکہ یوں کہیں کہ بسا اوقات ایک زمین نجس ہو، اس پر سورج کی روشنی بھی آ رہی ہے، پلس تھوڑی تھوڑی ہوا بھی چل رہی ہے۔ اب وہ خشک تو ہوا سے بھی ہو رہا ہے، سورج سے بھی ہے۔ فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ساتھ ہوا بھی شریک ہے، لیکن اصل چیز ہے وہ وہی سورج۔ کیا؟ بشرط استناد الجفاف الی الشمس۔ شرط کیا ہے؟ کہ وہ چیز جو خشک ہو رہی ہے اس کی نسبت سورج کی طرف ہو، اگرچہ ہوا بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اب بڑا آسان ہو گیا، لمبی بات نہیں کریں، کہ سورج مطہر ہے زمین کے لیے، سورج مطہر ہے ہر اس شے کے لیے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن کب؟ اگر وہ نجس تھی، اگر وہ گیلی تھی اور سورج کی روشنی اس پر پڑتی رہی اور سورج کی روشنی نے اس کو خشک کیا، بے شک ساتھ ساتھ ہوا بھی کیوں نہ ہو، بس یہ پاک ہو جائے گا، اور یہ مطہر اس کے لیے وہی سورج ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ اب ہمیں اس پر بحث کرنی ہوگی، کیا کہ اس سورج کے مطہر ہونے پر دلیل کیا ہے؟ سورج کے ہر غیر منقول اور ارض کے مطہر ہونے پر دلیل کیا ہے؟ اور یہ جو شرط ہے کہ سورج کی روشنی براہ راست اس پر لگے گی تو وہ مطہر ہوگا، یہ اس براہ راست پر اس پر دلیل کیا ہے؟ بالکل آسان۔ مطہرات میں سے تیسرے نمبر پر جس کا ذکر ہے وہ ہے الشمس۔ فرماتے ہیں الشمس تطہر الارض، شمس مطہر ہے، شمس پاک کرتا ہے زمین کو، وَكُلَّ غَيْرِ مَنْقُولٍ اور ہر اس شے کو پاک کرتا ہے، ہر اس شے کے لیے مطہر ہے جو منقولات سے نہ ہو، مراد یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہ ہو سکتا ہو۔ ٹھیک، مثال دے رہے ہیں، کل اشجار جیسے درخت ہیں، والابواب دروازے، بشرط استناد الجفاف الی الاشراق،
شرط یہ ہے کہ وہ زمین جو خشک ہو رہی ہے، وہ دروازے احجار جو خشک ہو رہے ہیں، اس خشکی کی نسبت الال اشراق، اس سورج کے چمکنے کی طرف ہو، یعنی سورج کی روشنی اس پر پڑی ہو اور سورج کی روشنی نے اس کو خشک کیا ہو، تب وہ پاک ہوں گے۔ وَلَوْ بِمُشَارِكَةِ الرِّيحِ فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ تھوڑی بہت اس میں ہوا بھی شامل تھی، ظاہر ہوا بھی خشک کرنے میں کردار ادا کرتی ہے، لیکن اصل اشراق کہ سورج کی جو روشنی ہے، جو کرنیں وہ براہ راست اس پر پڑی ہوں اور اس سے وہ خشک ہوا ہو، وہ پاک ہوگا۔ خوب، یہ تو ہو گئے حکم۔ اب ہم آتے ہیں ادلہ میں۔ وَالْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ، کیا دلیل ہے آپ کے لیے کہ سورج مطہرات میں سے ہے اور سورج ارض کے لیے مطہر ہے؟ دلیل فرماتے ہیں اما کون الشمس مطہرۃ للارض، یہ جو بات ہے کہ شمس زمین کے لیے مطہرات میں سے ہے، مطہرہ ہے، شمس مؤنث اسم ہے، یہ مطہرۃ، دلیل فَهُوَ الْمَشْهُورُ، شمس کا زمین کے لیے مطہرہ ہونا شہرت۔ وکیل، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قیلہ والا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کے لیے مطہرہ نہیں ہے، پاک نہیں کرتا، بلکہ پھر کیا ہے؟ انہا توجب جواز السجود والتیمم، سورج کے ذریعے زمین کا خشک ہونا یا سورج کا زمین کو خشک کرنا وہ اس کے لیے مطہرہ نہیں، بلکہ اس زمین پر سجدے کے جواز کا موجب ہے، اس زمین پر تیمم کے جواز کا موجب ہے، دون طہارہ، نہ یہ کہ وہ اس کو پاک کرتا ہے۔ اچھا، قیلہ والے یہ کہتے ہیں۔ خوب، فَهُوَ الْمَشْهُورُ، ایک تو یہ ہو گیا۔ اب ہم واپس جاتے ہیں، پہلی دلیل شہرت جو کہتی ہے کہ شمس مطہرہ للارض ہے، دوسری لصحیح زرارہ، روایت صحیح ہے جناب زرارہ کی، وہ کہتے ہیں سالت ابا جعفر، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، عن البول یکون علی السطح، کہ اگر کوئی شخص پیشاب کرتا ہے کسی چھت وغیرہ پر، او فی المکان الذی یصلی فیہ، یا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اور وہاں پر کوئی پیشاب کر دیتا ہے، فقال، امام نے جواب میں یہ فرمایا، امام نے فرمایا اذا جففت الشمس، اگر اس کو سورج خشک کر دے، فصلی علیہ، تو اس پر نماز بھی پڑھ، فَهُوَ طاہر، اور وہ طاہر ہے، وہ پاک ہے۔ پس شہرت بھی ہمارے پاس موجود اور روایت صحیحہ بھی ہمارے پاس موجود کہ جو کہتی ہے کہ شمس زمین کے لیے مطہرہ ہے، وہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ خوب، اب یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ فرما رہے ہیں کہ کوئی کہے کہ یہ جو امام نے فرمایا فَهُوَ طاہرٌ، یہ طاہر اس طہارت کے معنی میں نہ ہو جو نجاست کے مقابل میں ہے، طاہر بمعنی صاف کے ہو، نظیف کے ہو۔ جواب، وَاحْتِمَالُ إِرَادَةِ النَّظَافَةِ، یہ احتمال کہ اس طہارت سے مراد نظافت ہے، صفائی ہے، مراد یہ ہے، فی زمن الامام الباقر علیہ السلام دون المعنی المصطلح، نہ کہ طہارت کا وہ معنی جو اصطلاحی ہے جو مقابل نجاست ہے۔ کوئی اگر یہ احتمال دے کہ یہاں طہارت بمعنی نظافت کے ہے، بعید، فرماتے ہیں یہ احتمال بعید ہے، نہ طہارت کا ایک ہی معنی ہے جو آج کے زمانے میں بھی ہے، جو پہلے بھی تھا، اور وہ ہے مقابل نجاست۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب دوسری بات ہم نے کی تھی، کون سی؟
کہ یہ شمس مطہرۃ للارض، اور وَلِكُلِّ مَنْقُولٍ، ہر اس شے کے لیے کہ جو کیا ہو، قابل نقل نہیں۔ اما کونہا مطہرہ لکل غیر منقول، اس پر دلیل فہو المشہور، شہرت، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اطلاق الصحیح، اور اسی پر وہ روایت صحیحہ جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھی ہے وہ بھی دلالت کرتی ہے، کیا لغیر الارض من الوا، اس نے روایت میں کیا تھا، اذا جففت الشمس، اگر سورج اس کو خشک کر دے تو فصلی علیہ فہو طاہر، اس کا مطلب ہے غیر ارض کو بھی شامل ہے، وہ چاہے کوئی لو ہو چاہے لکڑی ہوں جو بچھائی گئی ہوں، کوئی حرج نہیں۔ وَيُتَعَدَّى إِلَىٰ غَيْرِ الْمَفْرُوشَةِ، حتیٰ کہ بچھائی نہیں گئیں بلکہ وہ مثبتہ فی البناء، جیسے دروازے وغیرہ ہیں، تو بھی کیوں؟ چونکہ یہ بھی سارے غیر منقول ہیں۔ اور تیسرا کہ یہ اس صورت میں مطہرہ ہے کہ اگر اس کو یہ خشک کرے، اما اشتراط و استناد الجفاف الى الاشراق فالظاہر الصحیح، چونکہ روایت میں ہے اذا جففت الشمس، سورج خشک کرے، سورج تب خشک کرے گا کہ سورج کی کرنیں براہ راست اس پر پڑیں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، فالظاہر الصحیح۔ چوتھی بات کہ اگر ہوا بھی ساتھ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرماتے ہیں اما ان مشارکۃ الریح غیر مضرہ فالاطلاق ما دل علی مطہریت الشمس، چونکہ جب طے ہو گیا کہ شمس مطہرات میں سے ہے تو بس کافی ہے، فإنہ نادرا مطہر، چونکہ عام طور پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس سے خشک ہوتا ہے، ہوا کا کردار نسبتاً کم ہے۔ وہ اشتراک الریح مع الاشراق، چونکہ عام طور پر کسی بھی چیز کو خشک کرنے میں سورج کے ساتھ ساتھ ہوا کا کردار ہوتا ہے، لیکن معصوم نے کہا کہ سورج خشک کرے تو اس کا مطلب ہے یہی اشراق کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔